بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی، جیسے بے صبری سے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہو، لیکن ابھی اس کا انتظار لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے اس کی گھبراہٹ زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں کسی انجانے خدشے کے باعث معمول سے زیادہ تیز تھیں۔ آخر کار اس کا انتظار ختم ہوا اور ڈاکٹر ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑے اس کی طرف آئی، اور وہ کاغذات اس کے ہاتھ میں دیتی مخصوص پیشہ ورانہ جملہ بولتے ہوئے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ چکی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر اس نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا، جس پر ڈاکٹر مسکرائی تھی، جسے دیکھ کر اسے شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو ناممکن بات تھی۔ اب لوگ اسے کیا کہیں گے؟ وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ وہ انتہائی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو کھول کر دیکھا تھا، شاید خود کو ہی یقین دلا رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو دیکھنے لگی، جن پر واضح طور پر اس کی بربادی کے الفاظ چمک رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی ان کاغذات کو دیکھتی رہی تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ یہ خبر سن کر خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ کتنی منتیں مرادیں مانگی تھی اس نے اس دن کے لیے، لیکن وہ دن آیا بھی تھا تو کیسے کہ نہ تو وہ خوش ہو سکتی تھی نہ ہی آنسو بہا سکتی تھی۔ اس نے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اس کی بربادی میں سوائے اس کے خود کے کسی اور کا کوئی قصور نہ تھا۔ ڈاکٹر نے اسے یوں مسلسل ایک ہی جگہ کھڑے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ ڈاکٹر کے کان کے قریب ہوتے رازدارانہ انداز میں گویا ہوئی تھی کہ اس کا کوئی حل ہے؟ تو ڈاکٹر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس سے وہ گڑبڑا کر رہ گئی، اور پھر بات کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ اس کے کچھ گھریلو مسائل ہیں تو اس لیے۔ ڈاکٹر نے اس کی بات سن کر افسوس میں گردن ہلا دی، پھر بولی کہ ہمارے کلینک میں ایسے غیر قانونی کام نہیں کیے جاتے، آپ جا سکتی ہیں۔ کہتے ساتھ ہی ڈاکٹر نے اگلی مریضہ بلائی اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنے کام میں مصروف تھی۔ مطلب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب یہاں بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کلینک سے باہر آ کر وہ یوں ہی پیدل ہی روڈ کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ گاڑیاں تیز رفتاری کے ساتھ اس کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں اور سوچیں مسلسل ڈاکٹر کی بات پر۔ اسے وہ ڈاکٹر بری لگنے لگی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کی بات مان لیتی تو؟ بے ساختہ اس نے اپنے ماتھے کو سہلایا تھا۔ چلتے چلتے اس کی ٹکر سڑک کے کنارے لگے سرکاری کوڑے دان سے ہو گئی تھی، جو اپنے خیالوں میں گم ہونے کے باعث وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑے ہو کر اپنا سر سہلانے لگی۔ ٹکر زوردار ہوئی تھی، تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے تھے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں کیا آیا، اس نے اپنا ماتھا چھوڑ جھٹ سے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے وہ رپورٹس نکالی۔ اگلے ہی لمحے آنن فانن اس نے رپورٹوں کو پہلے 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر 2 سے 4، پھر 4 سے 8 اور 8 سے 12۔ الغرض اس سے جتنے ٹکڑے ہو سکتے تھے اس نے کیے، اور پھر ان کو کوڑے دان میں پھینک کر آگے چل پڑی۔ اب اس کے قدم تیزی سے اپنے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ گھر کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے خود کو سب کے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی ہو۔ پھر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی اس نے بے اختیار اپنے بچنے کی دعا مانگی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق پورا جنجال پورا لاؤنج میں اکٹھا تھا، سوائے اس کے شوہر کے۔ اس نے اپنے شوہر کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں، لیکن وہ نہ جانے کہاں تھا۔ چلو اچھا ہی تھا، اس کو وہ اکیلے میں کسی طرح قابو کر ہی لیتی، لیکن مسئلہ ان سب کا تھا جو کچہری لگائے بیٹھے تھے۔ وہ مردہ قدم لیتی ان کی طرف آنے لگی۔ جب اس پر نظر پڑتے ہی اس کی ساس اور نندیں بھاگ کر اس تک پہنچی تھی، اور پھر ایک ہی سانس میں سوالوں کا انبار لگا دیا تھا۔ رات میں اس کی جو حالت ہوئی تھی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اور یہاں کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا جو اس کی حالت کو سمجھ نہ پاتا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بات تو یہ خوشی کی تھی، لیکن اس کے سسرال میں کسی کو بھی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اور کسی کا سسرال ہوتا تو وہ اس خبر پر جھوم جاتے، اس کے واری صدقے جاتے نہ تھکتے، اور اس کو پیر بھی زمین پر نہ دھرنے دیتے۔ اور ایک یہاں اس کے سسرال والے تھے، جنہوں نے اسے ڈائریکٹ کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا تھا،
تبھی اس کی ساس نے اسے سر سے پاؤں تک مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا بنا، بتاؤ، میں صحیح کہہ رہی تھی نا؟ ساس کی روبدار آواز اور تفتیشی انداز پر اس کی ساری بہادری اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی۔ تبھی وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ امی، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی تھیں، مجھے بس فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ تبھی اس کی نند کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا تھا، جس سے اس کا گال سن ہو گیا تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں نند کے زہر خند الفاظ پڑے تھے۔ اس کی نند کہہ رہی تھی کہ تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ ہم سب نے ہی رات کو اس کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہو؟ تو اماں کو جھوٹی کہہ رہی ہے، جبکہ ہم سب کو 100% یقین ہے کہ تو نے کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلایا ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس کی نند نے اس کے کندھے کے ساتھ لگا پرس نوچنے والے انداز میں اتار کر چھوٹی نند کی طرف پھینکا اور اس سے کہا کہ دیکھ، اس میں ضرور اس نے رپورٹیں چھپا کر رکھی ہوں گی، ایک دفعہ نکال کر لا، پھر دیکھ میں کیسے نسیم سے کہہ کر اسے طلاق دلوا کر اس گھر سے باہر کرتی ہوں۔ اس کی نند کے الفاظ تھے یا پھر سیسا جو اس کے کانوں کو پگھلا گئے تھے۔ وہ صدمے سے اپنی نند کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی چھوٹی نند نے اپنی بڑی بہن کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً سے اس کا بیگ کیچ کر کے الٹ دیا تھا۔ رپورٹیں تو کیا ملنی تھی، سب سے پہلے اس کی نند نے ان پیسوں پر قبضہ جمایا جو اس نے پورے مہینے میں جوڑ جوڑ کر بچت جمع کی تھی۔ اس کے بعد منہ بناتے ہوئے بولی تھی کہ اس میں رپورٹیں نہیں ہیں۔ تبھی ساس نے آگے بڑھ کر اس کی چٹیا پکڑ لی اور پھر بولی، حرافہ عورت، کہاں ہے تیری رپورٹ؟ بول، جواب دے۔ وہ بیچاری درد کی وجہ سے کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی جب نند نے اس کا جبڑا دبوچ لیا اور بولی، کچھ پوچھ رہی ہیں اماں، چل جواب دے ان کو۔ تب اس کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی، میں سچ کہہ رہی ہوں، کوئی رپورٹ نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ ہوئے ہی نہیں ہے، باسی کھانا کھانے کی وجہ سے الٹیاں ہو رہی تھیں اور اسی وجہ سے چکر بھی آ رہے تھے۔ ساس نے اس کی چوٹی چھوڑ دی تھی جب اس کی نند نے پھر سے اس کی ساس کو بھڑکانا شروع کیا، اماں یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کا یقین نہ کر، یہ شروع سے ہی 2 نمبر عورت ہے، کیسے اس نے میرے بھائی کو اپنی چالوں سے اپنے جال میں پھنسا لیا، آج تو نہیں چھوڑوں گی میں اسے، بس ذرا میرا بھائی آ جائے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اس کا جبڑا چھوڑ کر اسے زوردار دھکا دیا جس سے وہ لڑکھڑا کر دور جا گری۔ وہ سب اسے دیکھتے ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں جا کر بند ہو گئے۔ وہ بیٹھی اپنی بے بسی پر رو رہی تھی جب اس کے کانوں میں ایک نرم سی آواز پڑی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی بھتیجی پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا کر کہا، پھپھو پانی پی لیں۔ اس نے احساس مندانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر منہ کو لگایا۔ پھر وہ عورت اپنی بھتیجی کو دیکھنے لگی۔ ابھی اس کی ماں اسے کتنے زخم دے کر گئی تھی اور بیٹی اس کے کتنے برعکس تھی جو ماں کے دیے گئے زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے گہری سانسیں لی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو پرسکون کرتی الماری میں سے اپنے کپڑے لیے فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی اور کھوئے کھوئے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنی نند کی بات گونج رہی تھی، کیا وہ اسے سچ میں اس کے شوہر سے علیحدہ کر دے گی؟ اور کیا اس کا شوہر اس کو سچ مچ طلاق دے دے گا؟ سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے شدت سے اپنی کی گئی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ کاش وہ اس دن وہ غلطی نہ کرتی تو آج اس کو اتنا بھیانک انجام نہ بھگتنا پڑتا۔ طلاق کے ڈر سے اس کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ نہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ طلاق نہیں لے گی۔ طلاق لے کر وہ اپنے اوپر بدنامی کا داغ نہیں لگا سکتی۔ نہیں، وہ مرے گی تو صرف اپنے شوہر کے نام سے ہی، وہ اس سے طلاق نہیں لے گی۔ کافی دیر رونے اور سوچ بچار کرنے کے بعد آخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بہت عقل مندانہ فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کی سراسر بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے الماری کھول کر اپنا مختصر سامان سوٹ کیس میں ڈالا اور سپہر کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 2:30 بجے کے وقت وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ایک چکر پورے گھر کا لگایا۔ سب لوگ کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمرے میں کیلولہ کر رہے تھے۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور پھر واپس اپنے کمرے میں آئی اور اپنا سوٹ کیس لیے ایک الوداعی نظر تمام گھر پر ڈالی
اور دبے پاؤں گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ اس نے ایک غلطی پہلے کی تھی اور ایک آج۔ اس گھر سے جا کر اس نے اپنی زندگی کی دوسری بڑی غلطی کر دی تھی، جس کے بعد اس کے حصے میں صرف خسارہ ہی خسارہ آنا تھا، کیونکہ اسی رات… میرا نام ماریا ہے، میری عمر 28 سال ہے، میرا تعلق گجرات سے ہے۔ میری اماں میرے بچپن میں ہی گزر گئی تھیں۔ رشتہ داروں کے نام پر صرف ابا، دادی اور ایک ماموں اور ایک پھپھو تھے۔ میرے اماں ابا کا وٹا سٹا ہوا تھا۔ میری پھپھی ماموں کی بیوی تھی۔ ہمارا تعلق متوسط طبقے سے تھا، بس محنت مزدوری سے ہی ذریعہ معاش تھا۔ میرے ابا کی سبزی کی دکان تھی۔ دادی کی آخر عمر چل رہی تھی، وہ اکثر ہی بیمار رہتی تھیں۔ میں ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی 16 سال کی ہوئی، دادی نے ابا پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اب اس کی شادی کر دو، لیکن ابا اس چیز کے حق میں نہ تھے، جس پر میں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا، کیونکہ ابھی مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی اور اس کے بعد کوئی نوکری کر کے ابا کا بازو بننا تھا اور دادی کا علاج بھی تو کروانا تھا۔ لیکن دادی کو شاید اپنے اخیر وقت کی خبر لگ چکی تھی۔ میں ان دنوں 12ویں کے پرچے دے کر فارغ ہوئی تھی اور نتیجے کے انتظار میں تھی، جب دادی کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا۔ ابا اور میں بہت گھبرا گئے اور فوراً سے دادی کو قریب کے ہسپتال لے کر گئے۔ بروقت ہسپتال پہنچانے سے ان کی جان بچ گئی، جس پر ہم نے لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ لیکن اسی روز دادی نے ابا کے سامنے پھر سے میری شادی کی بات رکھ دی اور ابا کو چاروں ناچار ماننی پڑی۔ تب دادی کے جاننے والے کسی رشتہ دار کے ساتھ میری بات پکی کر دی گئی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کیا گیا تھا۔ میری شادی میں مہینے سے بھی کم دن رہ گئے تھے۔ پھپھو اور ماموں بھی آ گئے تھے۔ میری شادی کی ساری تیاری میری پھپھو ہی دیکھ اور کر رہی تھی۔ مجھے تو اپنی پڑھائی ادھوری رہ جانے کا غم کھائے جا رہا تھا، لیکن کسی کو میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ سب ہی خوشی خوشی بس مجھے اپنے سر سے کسی بوجھ کی طرح اتار کر پھینک دینا چاہتے تھے۔ یوں ہی 1 مہینہ کیسے گزر گیا پتہ بھی نہ چلا، اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر نسیم کے ہمراہ اس کے گھر پر آ گئی۔ نسیم 25 سالہ ایک خوش شکل مرد تھا۔ وہ ایک آفس میں بطور کلرک کام کر رہا تھا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، دونوں ہی شادی شدہ تھیں، لیکن بڑی والی زیادہ تر تو میکے میں ہی رہتی تھی۔ سسرال صرف مہینے کے آخری دنوں میں جاتی اور 2-3 دن گزار کر اپنے شوہر کی تنخواہ اینٹ کر واپس میکے آ جاتی۔ اس کے 4 بچے بھی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے تھے، جن میں 1 بیٹی اور 3 بیٹے تھے۔ بیٹی تو اس کی کافی سلجھی ہوئی تھی، مگر اس کے بیٹوں سے میں جلد ہی عاجز آ گئی تھی۔ وہ 24 گھنٹے پورے گھر میں ادھم مچا کر رکھتے تھے۔ میری بڑی نند پوری کی پوری فتنہ تھی، البتہ چھوٹی مہینے میں 1 آدھ بار ہی آتی تھی۔ اس کے بچے بھی نہ تھے، اسی لیے فی الحال اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنا غلط تھا۔ ساس سسر ویسے تو اچھے تھے، لیکن اکثر وہ بڑی نند کی باتوں میں آئے رہتے تھے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول اکثر کشیدہ ہی رہتا تھا۔ جہاں تک بات میرے شوہر کی تھی، تو نسیم بذات خود ایک اچھا سلجھا ہوا اور سمجھدار شخص تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا اور مجھ سے محبت بھی۔ ایک اس کے ساتھ کی وجہ سے میں جہنم جیسے سسرال میں گزارا کر رہی تھی، جہاں بات بات پر تانے دیے جاتے تھے۔ شوہر 2 پل اگر کبھی ساتھ بیٹھ جاتا تو اس پر بھی باتیں ہوتی کہ اس نے شوہر کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے بڑی نند کوئی نہ کوئی بدفعل اپنے منہ سے نکالتی ہی رہتی تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد سب خوشخبری سننا چاہتے تھے، لیکن 2 تو کیا، 4، 6، 8، 10 مہینے اور پھر پورا سال گزر گیا، لیکن ہمارے گھر کوئی خوشخبری نہ آئی۔ اب تو مجھے اور میرے شوہر کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ ہم نے جا کر اپنے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ میرا شوہر بانجھ تھا۔ ہم دونوں نے فی الوقت یہ باتیں چھپا کر ہی رکھی تھیں، لیکن نہ جانے کیسے وہ رپورٹ میری بڑی نند کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے وہ واویلا کیا کہ خدا کی پناہ۔ خیر کچھ دن گزر گئے، بات آئی گئی کر دی گئی، کیونکہ ان کا بھائی بانجھ تھا۔ اگر میرے میں کوئی کمی ہوتی تو نہ جانے مجھ پر کون کون سے عذاب مسلط کر دیے جاتے۔ میری نند نے تو میرے شوہر کی دوسری شادی کے منصوبے بنا لیے تھے۔ اس کے لیے اس نے اپنی نند کے لیے بات بھی کر لی تھی، لیکن اس کے بھائی کا بانجھ ہونا اس کے منہ پر سخت تماچے کی طرح پڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا، گھر کے حالات تنگ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، اور یہیں اپنے گھر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر کپڑے پیکنگ کی ایک فیکٹری تھی، میں نے اس میں کام کرنا شروع کر دیا۔
صبح جاتے ہوئے میرا شوہر مجھے وہاں چھوڑ جاتا اور واپسی پر میں کبھی پیدل آ جاتی اور کبھی رکشے پر آ جاتی۔ شروع میں خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی تھی۔ گھر کی ضروریات اور خرچے بے حد بڑھتے جا رہے تھے۔ اوپر سے میری نند ہر روز بچوں کو نت نئی فرمائشیں بتا کر میرے شوہر کے پاس بھیج دیتی، اور میرا شوہر بیچارہ ہاتھ کی تنگی کے باوجود ان کی فرمائشوں کو پورا کرتا تھا کہ کہیں اس کی ماں اور بہن ناراض نہ ہو جائیں۔ خیر، مجھے فیکٹری میں جاتے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اکثر ہی دیکھتی رہتی تھی کہ راستے میں ایک جگہ ایک نوجوان لڑکا شربت بیچتا تھا۔ اس کے پاس خواتین کا رش لگا رہتا تھا۔ وہ سب کو کہتا تھا کہ جتنے گلاس پیو گی اتنے ہی بچے ہوں گے۔ میں اس کی بات سن کر پہل تو بڑی حیران ہوئی اور سوچتی رہتی تھی کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، شربت پینے سے بھلا بچے کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ناممکن سی بات تھی جس پر یقین کرنا سوائے بے وقوفی کے کچھ نہیں تھا۔ وہ لڑکا ہر روز مختلف جگہ پر شربت لگائے کھڑا ہوتا۔ میری ہر روز فیکٹری سے واپسی پر اس کی ملاقات ضرور ہوتی تھی۔ وہ مجھے کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اس سے شربت لے کر نہ پیا تھا، بلکہ مجھے تو اس کے ارد گرد لگی عورتوں کی بھیڑ کو دیکھ کر افسوس ہوتا تھا کہ کیسے کیسے جاہل لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ شربت پینے سے ان کے بچے ہو جائیں گے۔ میں ہر روز ہی اس کے پاس رکتی تھی اور اس کی باتیں سن کر مسکرا دیتی تھی، لیکن مجھے کہاں خبر تھی کہ جن باتوں کو میں ہنسی مذاق میں اڑا رہی ہوں وہی میری زندگی میں بھیانک طوفان لے آئیں گی۔ ابھی تو میں لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی، اس بات سے انجان کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا تھا کہ مجھ سے میری مسکراہٹ ہی چھن جانی تھی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ایک دن میں صبح حسب معمول اٹھی اور نہا دھو کر ناشتہ بنایا۔ باہر کام کرنے کے ساتھ ساتھ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا بھی میرے سر پر تھا۔ دن کا کھانا باہر سے آتا تھا۔ میں نے سب کو اور اپنے شوہر کو ناشتہ دیا، پھر خود ناشتہ کر کے برتن دھوئے اور پھر اپنا پرس لے کر باہر آ گئی۔ آج ناشتے پر نند کے بیٹوں نے خوب آفت مچا رکھی تھی۔ گھر کے کسی بھی فرد نے سکون سے ناشتہ نہ کیا تھا۔ باہر نکلتے ساتھ ہی گرمی کی لو میرے چہرے سے آ ٹکرائی۔ میں نے مڑ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آج معمول سے کافی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ میں اپنی چادر سنبھالتی اپنے شوہر کے موٹر سائیکل پر سوار ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے فیکٹری کے باہر اتارا اور پھر خود اپنے کام پر چلا گیا۔ میں نے چادر کے کونے سے پسینہ پہنچا اور فیکٹری میں داخل ہو گئی۔ آج فیکٹری میں بے حد رش لگا ہوا تھا۔ ایک تو نیا مال آیا ہوا تھا اور اگلے مال کی ڈیلیوری بھی کرنی تھی، تو ورکر زیادہ آئے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ فیکٹری کی ایک نئی برانچ بھی کھل رہی تھی جس کے لیے انٹرویو اسی فیکٹری میں ہی ہو رہے تھے۔ قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ اندر جانے کا راستہ بھی مکمل بند ہوا تھا۔ میں بمشکل اس سب میں سے جگہ بناتی اندر آئی تھی۔ اس دوران گرمی سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ آج سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جس کی وجہ سے دھوپ کی تمازت میں شدت تھی اور درجہ حرارت بھی کسی حد تک بڑھا ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ آ کر پنکھے کے نیچے کھڑی ہوئی۔ میں نے چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور پھر پانی پینے کے لیے پرس سے بوتل نکالنے لگی، مگر ہوتی تو نکالتی نہ۔ آج کا دن ہی کچھ منحوس تھا۔ میں پانی کی بوتل رکھنا ہی بھول گئی تھی۔ اب سارا دن اس فیکٹری کا بد ذائقہ اور گرم پانی پینا پڑتا، کیونکہ اب اس گرم موسم میں بغیر پانی کے گزارا کرنا ناممکن تھا۔ ابھی 2 ہی گھنٹے گزرے تھے جب اچانک فیکٹری میں لائٹ چلی گئی۔ اس کی وائرنگ کہیں سے جل گئی تھی، جس کے باعث پوری فیکٹری کی بجلی بند ہو گئی تھی۔ چند گھنٹے تک تو سب ورکرز انتظار کرتے رہے، لیکن اب گرمی اور حبس کے باعث سب کا ہی برا حال ہو گیا تھا اور سب کا ہی ضبط جواب دے گیا تھا۔ تبھی انہوں نے ہیڈ سے چھٹی کی بات کی۔ ہیڈ نے اپنے طور پر بجلی ٹھیک کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا اتنی جلدی ٹھیک ہونا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی اس فیکٹری کے ہیڈ نے تمام ورکرز کو چھٹی دے دی۔ اس وقت تقریباً دن کے 2 بج رہے تھے۔ فیکٹری سے نکلی تو گرم لو کے تھپیڑے آ کر چہرے سے ٹکرائے تو میں نے بے اختیار ایک جھرجھری سی لی تھی۔ سورج سوا نیزے پر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آگ اگل رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر رکشے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن آج کوئی سرکاری اسٹرائک تھی شاید، جس کے باعث ہڑتال تھی۔ دور دور تک رکشے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجبوراً مجھے پیدل ہی چلنا پڑا۔ ابھی میں ذرہ بھر ہی چلی تھی کہ پسینہ پاؤں کے ٹخنوں سے نیچے بہنے لگا۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا اور ہونٹ سوکھ گئے تھے۔ آس پاس کوئی دکان بھی نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس سے
کہ جس سے پانی لے کر پی لیتی۔ آج میں نے اپنا پانی ساتھ نہ لا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس دھوپ میں چلتے ہوئے مجھے اپنی موت محسوس ہو رہی تھی، جہاں نہ کوئی سایہ تھا نہ ہی حلق تر کرنے کو پانی۔ کچھ آگے جا کر میں رک گئی۔ اب مجھ میں مزید چلنے کی سکت نہ رہی تھی۔ میں یوں ہی سر نیچا کیے سانس لینے کو رکی ہوئی تھی، جب میرے کانوں پر پڑنے والی آواز سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھ میں نئی روح پھونک دی ہو۔ میں ایک دم سیدھی ہوئی اور سامنے دیکھا، جہاں مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر وہ شربت والا لڑکا کھڑا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے زندگی کی نوید بخش دی ہو۔ میرے قدموں میں خود بخود تیزی آ گئی اور میں چلتی ہوئی اس تک جا پہنچی۔ اس سے ایک گلاس شربت لے کر گلاس منہ کو لگا لیا۔ شربت منہ میں جاتے ہی میری جان میں جان آئی تھی۔ ٹھنڈا میٹھا شربت جیسے ہی میرے اندر گیا، مجھے یک گونا سکون کا احساس ہوا تھا۔ میں نے ایک گلاس ختم کر کے اسے پھر سے ایک گلاس دینے کا کہا۔ تب اس نے اپنے معمول کے مطابق بولنے والا جملہ بولا کہ جتنے گلاس پیو گی تمہارے اتنے بچے ہوں گے۔ میں نے اس کی بات ہنسی میں اڑا دی اور اس نے مجھے دوسرا گلاس بھر کر دیا۔ شربت پیتے ہی مجھے اس کی قابلیت کا احساس ہوا تھا۔ شربت اعلیٰ اور بہترین ذائقے دار تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ذائقے دار شربت آج تک نہیں پیا تھا۔ شربت پی کر میں نے گلاس اسے دیا اور پھر پرس سے مطلوبہ پیسے نکال کر اسے پکڑا دیے اور اپنی منزل کی جانب چل پڑی۔ اب میری جان میں جان آئی تھی اور مجھے بے حد سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ سکون بس کچھ دیر کا ہے۔ اس کے بعد جو طوفان میری زندگی میں اٹھنے والا تھا، اس سے مجھے شربت نام سے ہی نفرت ہو جانی تھی۔ خیر، میں گھر پہنچی تو گھر میں بریانی پارٹی چل رہی تھی۔ نند کے بچوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ میری چھوٹی نند بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ چھوٹی نند سے ملی، وہ بھی مجھ سے کچھ کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ میں نے بھی زیادہ بھاؤ نہ دیا، بس حال چال پوچھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھانا میں فیکٹری میں کھا چکی تھی، ان لوگوں نے تو جھوٹے منہ بھی دعوت نہ دی۔ خیر، کمرے میں آ کر میں فریش ہوئی، اس کے بعد فون اٹھا کر اپنے شوہر کو گھر آنے کا بتا دیا۔ کچھ دیر بعد آرام کرنے کے بعد عصر ہو گئی۔ میں کچن میں چلی آئی، پہلے چائے بنائی اور پھر اس کے بعد کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا بناتے ہوئے ویسے بھی 2 سے 3 گھنٹے لگ ہی جاتے تھے، اور آج چھوٹی نند بھی آئی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کے اہتمام کے لیے بھی کچھ بنا لیتی ہوں، یہ نہ ہو کہ بعد میں ساری طرف مشہوری ہو جائے کہ میں نے پوچھا ہی نہیں۔ تبھی میں نے فریج سے چکن وغیرہ نکال کر کھانا بنانا شروع کر دیا۔ سنک برتنوں سے اٹا پڑا تھا۔ آج سب کو پتا تھا کہ میں جلدی آ گئی ہوں، تو کسی نے کچن میں آنے کی یا کچھ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ جو جہاں تھا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا۔ خیر، میں نے برتن دھوئے، اس کے بعد کھانا بنایا۔ تقریباً 3.25 گھنٹے بعد میں کچن سے نکلی تو پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں کمرے میں گئی، شاور لیا، کپڑے چینج کیے ہی تھے کہ نیچے سے کھانے کا شور مچ گیا۔ تبھی ساتھ میں میرے شوہر کی کال بھی آئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے کسی کام سے شہر جانا ہے، اسی لیے وہ رات کو گھر نہیں آئے گا۔ مجھے اس کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ رات کے لیے کہیں باہر گیا ہو یا رکا ہو۔ میں نے کھانے کے بعد اس پر سوچنے کا فیصلہ کیا اور نیچے چلی گئی۔ سب کھانے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کھانا لگایا تو چھوٹی نند نے اس میں میری کافی مدد کی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سب نے کھانا سیر ہو کر کھایا تھا، مگر سوائے میری بھانجی اور چھوٹی نند کے کسی نے بھی تعریف میں 2 لفظ بولنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ جب میں نے اپنی ساس کو اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تو بڑی نند فوراً سے بولی کہ تم نے ہی کوئی فرمائشیں کی ہوں گی، ورنہ ہمارے ساتھ رہتے تو اسے برسوں ہو گئے۔ اسے کبھی شہر میں کوئی ایسا ضروری کام نہیں آیا جس کے لیے اسے رات کو گھر سے باہر رہنا پڑے۔ نند کی بات سن کر میرا دل کیا تھا کہ اسے کرارا سا جواب دوں، لیکن پھر میری تربیت مجھے روک گئی۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب اچانک سے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے بار بار الٹیاں ہو رہی تھیں اور سر بہت بری طرح چکرا رہا تھا۔ مجھے بالکل اپنی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجبوراً مجھے اپنی ساس کو بلانا پڑا، لیکن پھر میری ساس اکیلی نہ آئی، اس کے ساتھ میری نندیں بھی تھیں۔ میری بڑی نند نے تو میری حالت دیکھتے ہی مجھ پر تہمتیں لگانا شروع کر دی۔ وہ مجھے بدکردار، آوارہ اور بد چلن کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں بھی اپنی حالت کچھ سمجھنے لگی تھی۔ تبھی مجھے شربت والے کی بات یاد آئی۔
اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا میں واقعی میں ماں بننے والی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی مجھے ایک دم پریشانی نے گھیر لیا۔ 3 گھنٹے تک میری طبیعت خراب رہی، لیکن آدھی رات کے وقت کوئی ہسپتال لے جانے والا بھی نہ تھا۔ اگلی صبح جب میں کلینک گئی تو مثبت رپورٹس نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر ایک دارالامان میں آ گئی تھی اور یہیں رہنے لگی تھی۔ میرے گھر 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، جس میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی، لیکن مجھے ان سے کوئی خاص محبت نہ ہو سکی۔ میرے ذہن میں اب تک یہی بات تھی کہ وہ شربت پینے سے بچے ہوئے ہیں۔ ایک دن میں اپنے بچوں کے ساتھ مارکیٹ میں جا رہی تھی جب اچانک میں کسی سے ٹکرائی۔ مڑ کر دیکھا تو میں ایک دم وہاں سے بھاگنے لگی۔ میرا شوہر میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ ابھی مجھے طلاق دے دے گا، مجھ سے سوال جواب کرے گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں بھاگتی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور پھر بچوں کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں ایسے پیار کر رہا تھا جیسے اس کے اپنے بچے ہوں۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بد کردار نہیں ہوں، یہ بچے نہ جانے کیسے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات مکمل کرتی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، میرے اور تمہارے۔ میں اس کے الفاظ پر اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ میں نے اس سے کہا کہ لیکن تم تو اس نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ مجھے اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے اپنا علاج کروا رہا تھا، جس سے اس کو کافی افاقہ ہوا تھا۔ اس رات وہ شہر اسی سلسلے میں گیا تھا۔ اس کی رپورٹ مثبت آئی تھی، وہ باپ بن سکتا تھا۔ وہ یہ خبر سن کر خوش ہو گیا اور جب گھر پہنچا تو میں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن اس کی بھانجی نے اسے کل کی ہوئی ساری واردات بتا دی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے رہے، لیکن میں کبھی دارالامان سے باہر ہی نہ نکلی تھی۔ آج بھی اتفاقاً ملاقات ہو گئی تھی۔ میں محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پر 2 سال اپنے شوہر سے دور رہی تھی اور اپنے بچوں سے کبھی اس طرح کی محبت نہ کی تھی، لیکن اب حقیقت میرے سامنے تھی۔ شربت والا تو محض شغل میں ایسے جملے بولتا رہتا تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ گھر کے حالات بالکل بدلے ہوئے تھے۔ بڑی نند اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس پر اس کے شوہر اور سسرال والے اب خوب سختی کرتے تھے۔ ساس سسر سب مجھ سے شرمندہ تھے اور مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہی خون کو نہ جانے کیا کیا کہا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔